السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں یہاں ایک ایسے فتنے کا جواب دینے کے لیے آئی ہوں جس نے ہمارے گاؤں کی فضا کو زیر آلود کر دیا ہے۔ ایک ایسا شخص سامنے آیا ہے جس نے اپنی زبان سے وہ جملے نکالے جو نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں، نہ کسی صحابی نے کہے، بلکہ یہ وہ جملے ہیں جو صرف اور صرف فرقہ پرستی، جہالت اور شیطان کی تعلیمات ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں مولانا اسد اقبال کی۔ جی ہاں، وہی اسد اقبال جس نے ممبر پر بیٹھ کر کہا اہل حدیث کافر ہے، اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، شرابی ہونا برا نہیں، وہابی ہونا برا ہے، اگر میرا بس چلے تو میں وہابیوں کو قتل کر دوں۔ بھائیو، یہ الفاظ ایمان والے کے نہیں، یہ الفاظ قرآن والے کے نہیں، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے نہیں، یہ الفاظ تو ایسے ہیں جنہیں سن کر شیطان خوش ہوتا ہے اور ایمان والا روتا ہے۔ اسد اقبال، تو نے کہا اہل حدیث کافر ہیں، لیکن سن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جو تمہیں سلام کرے، اسلام کا دعویٰ کرے، اسے مت کہو کہ تو مومن نہیں۔ تو نے لاکھوں کلمہ گو مسلمانوں کو کافر کہا، بتا یہ کس قرآن سے نکالا، یہ کس حدیث سے نکالا، یہ کہاں لکھا ہے کہ اہل حدیث کافر ہیں؟ یاد رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے تو وہ کلمہ یا کہنے والے پر لوٹ آتا ہے یا پھر سننے والے پر۔ ڈر اسد اقبال، کہیں یہ کفر کا فتویٰ تجھ پر ہی نہ لوٹ آئے۔ تو نے کہا اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری نماز پڑھے، قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے۔ اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر بتا اسد اقبال کس گستاخی کی بات کر رہا ہے؟ یہ گستاخی نہیں، یہ تیرے دل کی بیماری ہے، یہ محبت رسول نہیں، یہ نفرت کا کاروبار ہے۔ اسد اقبال، تو نے کہا شرابی ہونا برا نہیں، وہابی ہونا برا ہے۔ سن، قرآن میں اللہ نے کہا شراب اور جوا شیطان کے ناپاک کام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ شیطان کا کام ہے، حدیث کہہ رہی ہے یہ حرام ہے، لیکن تیرے منہ سے نکلا کہ یہ برا نہیں، یہ کلمہ نہیں، یہ دین نہیں، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو نے کہا اگر میرا بس چلے تو میں وہابیوں کو قتل کر دوں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو نے کہا میں قتل کر دوں گا، تو نے کہا میں مار ڈالوں گا۔ اسد اقبال، یہ الفاظ تیری زبان کے نہیں بلکہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ کہا اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ منافقین نے گستاخیاں کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ فرمایا لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور تو کہتا ہے کافر، تو کہتا ہے گستاخ، تو کہتا ہے قتل، تو کہتا ہے شرابی برا نہیں۔ یاد رکھ یہ سب تیرے الفاظ ہیں، یہ دین نہیں، یہ شریعت نہیں، یہ قرآن نہیں، یہ حدیث نہیں۔ تو کہتا ہے وہابی برا ہے اور قرآن کہتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کہتا ہے اہل حدیث کافر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہماری نماز پڑھے وہی مسلمان ہے۔ تو کہتا ہے شرابی ہونا برا نہیں، قرآن کہتا ہے شراب شیطان کا عمل ہے۔ تو کہتا ہے قتل کر دوں گا، اللہ کہتا ہے جو مومن کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ اب فیصلہ عوام کرے گی کہ قرآن کے ساتھ کون ہے، حدیث کے ساتھ کون ہے اور شیطان کے ساتھ کون ہے۔ اسد اقبال، یاد رکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرقہ پرستی کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تیری زبان امت کو توڑ رہی ہے، تیرا عمل قرآن کے خلاف ہے، تیرا بیان حدیث کے خلاف ہے، تیرا یہ جملہ شرابی ہونا برا نہیں ایمان کے خلاف ہے۔ یاد جس دین میں شراب کو برا نہ مانا جائے وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، آج ہم اعلان کرتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، فرقہ پرستی کو نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، نفرت پر نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں، کافر نہیں۔ ہم امت کو جوڑیں گے، توڑیں گے نہیں۔ آخر میں دعا کرتی ہوں اے اللہ ہمیں ایسے فتنے سے بچا، اے اللہ ہماری زبان کو حق پر قائم رکھ، اے اللہ امت کو جوڑنے والا بنا، توڑنے والا نہ بنا۔ اے اللہ اس امت کو ایسے مولویوں سے بچا جن کی زبانوں سے دین نہیں بلکہ نفرت نکلتی ہے۔ میرا آج کا ویڈیو بس یہیں تک، اللہ حافظ۔